والصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومحاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجودود قویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب نصر الزمان صلی اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین منتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام فزت برب کعبہ صلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی صلوات پڑھے کے شامل ہو جائے صلی اللہ محمد ایسے نہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف مائیں اتنی بلند صلوات پڑھے کہ علی آپ نے مزید راضی ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد ایک مومن نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے ان کے صاحبزادے بیمار ہیں مولا آپ کو شہزادے اکبر کا واسطہ ان کو صحت کلی عطا فرما جو مومن بیمار ہیں مولا صاحب کو صحت کلی عطا فرما ہماری مجلس کا یہ عظیم صف ماتم بہت بڑی عظمت اور حرمت والی آج رات ہے میرے مولا سب کی شریفوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اجازت ہے جی بات شروع کی جائے چونکہ آج ذکر ہے ایک عظیم سجدے کا میں بات سجدے سے شروع کروں گا اور سجدے پہ اختتام کروں گا آپ بولے تو بسم اللہ نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں چونکہ آج کی مجلس زوردار نعروں کے لیے نہیں ہے بندے کھڑے کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک تبلیغی سی مجلس ہے جو آپ کے پاکیزہ سباتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے قرب کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے تو جو ہے آپ کی اور جو نماز کا سب سے اہم رکن ہے وہ سجدہ ہے اور جو سجدے کی روح ہے وہ آل محمد کی محبت ہے کیا بات مولا آپ کو سلامت کی جناب سیدہ آپ کو صدقے تو جو ہے آپ کی میرے مسلمان بھائیوں آپ ضرور نماز پڑھیں میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا بہت بڑی عبادت ہے لیکن ان سجدوں کو کرتے ہوئے ان ذوات مقدسہ کو نہ بھولیں جن کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے ہیں ہر بندہ اپنے عبادت میں اپنے رنگ میں عبادت کرتا ہے ستارے پرست اپنے رنگ میں آگ پرست اپنے رنگ میں بہت سے طریقے ہیں لیکن مومن مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور وہ شیعہ جو ولایت علی علیہ السلام کا قائل ہے ان کی عبادت کا انداز کچھ اور ہے ان کی عبادت میں سب سے پہلے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ تو ہی الہ ہے تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے تو ہی علیم ہے تو ہی حکیم ہے تو ہی قدوس ہے تو ہی جبار ہے اللہ بھی بولیا کرو تو ہی ستار ہے تو ہی غفار ہے تو ہی رحیم ہے تو ہی طیب ہے تو ہی مالک ہے تو ہی آقا ہے تو ہی معبود ہے لیکن قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی ہر ایک کا خالق میرا اللہ ہے لیکن مولوی تجھے اللہ نے نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں 14 کے سجدوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے آئے ہائے 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 تو جو ہے نا جناب سیدہ کو سب پاک بی بی آپ کو سامنے ایک بلندتر صلوات پڑھی یار محمد بسم اللہ اگر مزاج ہے تو میں تھوڑی گفتگو کر لوں
دیکھیے گلفام میاں اللہ آپ کے بیٹے کو زبان عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ تمام مومنین کو سلامت رکھے، اللہ میرے پاکیزہ بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ اتنا بول پڑے، ورنہ میں آپ کو اتنا بھی نہ کہتا، کیونکہ آج شب شہادت ہے۔ خطیب اور ذاکر کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ آج کس انداز سے پڑھنا ہے، اور صرف داد کا لالچ نہیں کرنا۔ پورا سال ماشاءاللہ آپ سے داد بٹورتے ہیں، کچھ تبلیغی بات کر رہے ہیں۔ ایک سجدہ عرش پہ ہوا، توجہ فرمائے گا، ایک سجدہ عرش پہ ہوا، اور وہ اتنا اہم سجدہ تھا، توجہ فرمائے گا۔ وہ سجدہ اللہ کے حکم سے اللہ کو نہیں تھا، غیر اللہ کو تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ ہو گئی عبادت۔ وہ سجدہ ذیشان اللہ نے خود حکم دیا، اللہ نے کہا ابلیس میرے علاوہ، توجہ بہت اہم بات کہنے لگا ہوں، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا پہلا حکم تھا، یہ اللہ کا پہلا حکم تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، زمین سے شروع ہوا، ہر عالم میں سجدہ کرتا گیا، حتیٰ کہ عرش تک چلا گیا، حتیٰ کہ معلم ملائک بن گیا، حتیٰ کہ توجہ فرمائے عزازیل کہلایا، بڑا عالم۔ ابلیس عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ کیا بات ہے، برے بالوں آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابلیس عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عالم اور ہوتا ہے، عارف اور ہوتا ہے۔ محنت سے عالم بن سکتا ہے، لیکن عارف علی کے کرم سے تو جو ہے صلوات پڑھی علی محمد کا ایسے ہی بلند صلوات پڑھی۔ بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو، نتیجہ اتنا خوبصورت ہے، انشاءاللہ گلیوں میں علی علی کرتے نہ جاؤ تو میں بی بی کا نوکر لوں، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر رہا۔ سکا مان لیا۔ ابلیس اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پہلا حکم مانے۔ تاریخ کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اسی اللہ نے فرمایا عزازیل اب میرے آدم کو سجدہ کر۔ خاموشی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تمام فرشتوں سے میرے خالق نے کہا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، بنا لوں، سجا لوں، اس میں روح شامل کر لوں، پھر کرنا ہے سجدہ۔ جب تک امر شامل نہ کروں اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ نے بتا دیا سجدہ بتوں کو نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ نے بتا دیا سجدہ بتوں کو نہیں ہوتا۔ تھوڑی بیٹا آواز کھول، آؤ کرامت واسعدری پہلا نتیجہ دے رہا ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، آدم آیا سجدہ نہیں ہوا، نوح آیا سجدہ نہیں ہوا، ابراہیم آئے سجدہ نہیں ہوا، اسماعیل آئے سجدہ نہیں ہوا، ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے، کعبے کو سجدہ نہیں ہوا۔ پاک محمد کے ابتدائی طور تک کعبے کو سجدہ نہیں ہوا۔ خانے کی آواز آئی میرے حبیب تو انتظار کر، پہلے کعبے میں عمل آنے دے، توجہ، پھر سجدہ کرنا۔ پتہ چلا آدم کو اس وقت سجدہ ہوا جب اس میں عمل آیا، کعبے کو اس وقت ہوا جب علی جیسا ملا۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے نعرہ حیدری؟ جناب سیدہ کو سلام، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حق ادا کر دیا۔ بلندر صلوات پڑھی علی محمد مخدومات کو سلام، نہائے شکرگزار آپ کے ہوتے ہیں۔ آدم کو سجدہ اس وقت ہوا جب اس میں امر آیا، نہیں غور کیا؟ کعبے کو سجدہ اس وقت ہوا جب اس میں علی شہنشاہ جیسا بولے نمرہ۔ اب آپ کے عقیدے کے امتحان ہے، میں گالیاں نہیں دیتا ہوں، ممبر سے گالی دینا عالم کی خوبصورتی نہیں، لیکن اپنا عقیدہ پیش کرنا میرا حق ہے اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جب کعبہ علی کے ولایت کے بغیر قبلہ نہیں بنتا تو علی کی ولایت کے بغیر تیری نماز۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا آئے ہائے اللہ حیدری حسین بادشاہ جناب سیدہ سلامت، ایک بلندر صلوات پڑھی علی محمد۔
بات دلیل سے ہو، دلیل اللہ کے قرآن سے ہو۔ جناب سید ابن آسوی اللہ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، اللہ ساجد بھائی کی رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے، بانی مجلس کی مولا توفیقات میں سازات کی اضافہ فرمائے۔ جملہ سنے گا، ایک سجدہ عرش پہ ہوا، تھک تو نہیں گئے؟ ایک مجھے 10 منٹ کی مجلس نہیں پڑھنا آتا، ایک سجدہ عرش پہ ہوا میرا بیٹا، اور ہزاروں کروڑوں سجدے فرش پہ ہوئے، مگر یہ جو سجدہ ایک عرش پہ ہوا، ویسے تو بہت سجدے ہوئے، ملائکہ نے سجدے کیے، عالم کن سے پہلے، ہائے ہو میں سب کہہ جاؤں، جملے ہوتے ہیں اینٹ نہیں مارتے، عالم کن سے پہلے سجدہ اللہ کو آل محمد نے کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ، سجدہ نرمان، بسم اللہ، آل محمد نے سجدہ کیا اللہ کو، نہیں غور کیا کس نے سجدہ کیا؟ اللہ کو، آل محمد نے، جب کون نہیں تھا، کوئی ہے بولنے والا؟ جب فیکون نہیں تھا، فرشتوں سے پہلے کن بھی تھا، فیکون بھی تھا، آدم سے پہلے کن، فیکون بھی تھا، نوح سے پہلے کن تھا، یحییٰ سے پہلے کن تھا، ستاروں سے پہلے کن تھا، سیاروں سے پہلے کن تھا، ہواؤں سے پہلے کن تھا، خلاؤں سے پہلے کن تھا، جنت سے پہلے کن تھا، توبہ سے پہلے کن تھا، سدرہ سے پہلے کن تھا، منتہا سے پہلے کن تھا، انبیاء سے پہلے کن تھا، جبریل سے پہلے کن تھا، میکائیل سے پہلے کن تھا۔ بس مجھے جملہ کہنے دو، پوری کائنات جسے خلق کرے اسے کن فیکون کہتے ہیں، جن کے سامنے کون خلق ہو اسے آل محمد۔ آئے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ، آپ بھی سوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ، جناب سیدہ آپ کے چلے پڑھ دو، اللہ اکبر۔ نہ بیٹا نعرہ لگانا ہے تو مل کے نہیں تو نہیں، ایک بار اندر صلوات پڑھی۔ اچھا ایک بڑا باریک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں، اور یہ بات میں جوش سے نہیں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے مکمل اذہان میں مولا سلامت رکھے میرے بھائی کو اتر جائے، کوثر کی طرح اتر جائے۔ کن فیکون کا آخر لفظ ہے نون، کن فیکون کا آخر لفظ کیا ہے؟ نون۔ پنجے تن میں حسین کا نام کا آخر لفظ ہے نون، فیکون حسین کا امر ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، آپ جیتے رہے صلوات پڑھی علی محمد پر۔ فیکون میرے حسین کا امر ہے۔ اچھا میری جتنی ماشاءاللہ ہزاروں سیڈیز ہیں، لیکن آج کی مجلس انشاءاللہ آپ کو پہلے کبھی بھی نہیں ملی ہوگی، 35 برس میں پہلی مرتبہ یہ مجلس بورے والا کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ ممبر پاک گواہ ہے۔ راستے میں آتے ہی میں نے بس سوچا کہ میں نے عنوان پہ گفتگو کر لی۔ ہزاروں سجدے عرش پہ ہوئے، خربوں سجدے فرش پہ ہوا، مگر یہ سارے سجدے اللہ کے لیے تھے۔ ایک سجدہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے حکم دیا آدم کو، وہ بھی تعظیمی تھا، واجبی نہیں تھا۔ ذرا غور فرما، ہاں 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 ہاں، میں پوری ذمہ داری رکھتا ہوں، لائٹ چل رہا ہے، پوری دنیا سنے۔ جو آدم کو سجدہ ہوا وہ تعظیمی تھا، واجب نہیں تھا، یعنی اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا گیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اصل میں بتانا چاہتا تھا سجدہ آدم کا تھا، لیکن مسئلہ اور تھا، بہانہ سجدہ آدم کا تھا، ابلیس کو کھولنا تھا۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ابلیس کو کھول، یہ بڑا عابد تھا، ابھی رک جائے، بسم اللہ، پاک بھی یہ بڑا عارف تھا، بڑا عالم تھا، عارف نہیں تھا، عالم تھا، بڑا زاہد تھا، لیکن اس کے اندر لالچ تھا، اس کے سجدے مکارانہ تھے، نہیں غور کیا، اس کے سجدوں میں تخریب کاری تھی، اس کے سجدے ظاہری تھے، دل میں کرسی پلتی تھی۔ میرا اللہ نے سمجھا رہا، دل میں اقتدار تھا، ماتھے پہ سجدہ تھا۔ اللہ نے بتا دیا جس کا بھی جس زمانے میں بھی سر سجدے میں نہ دیکھنا، اللہ دل دیکھتا ہے کہ اندر کرسی ہے یا ادھر کرسی ہے۔ میرے اللہ نے جگہ، اللہ دیکھتا ہے، اللہ
بڑا قلب کی کیفیت دیکھتا ہے. سجدہ ذہن میں، سجدہ ذہن میں، بس رکیے رہے، سجدہ ذہن میں رہے. اللہ نے کہا سارے سجدے کرو آدم کو. یہ کھڑا ہو گیا، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ تو نے منع کیا تھا. نتیجہ اتنا خوبصورت ہے، برے والا کے غیرت مندو. اگلے برس تک میری بی بی نے چاہا، میرا دعویٰ کوئی نہیں، میں ممبر پہ دعویٰ نہیں کرتا، میں بی بی کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں، صبح تک نہ بولو بی بی کا نوکر لیں. اسے کہا کہ تو نے ہی تو منع کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، سو میں نے تجھے ہی کیا. اللہ نے کہا اب بھی تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کا پتہ چلا ابلیس اسے کہتے ہیں جو پہلا حکم مانے دوسرا نہ مانے. نانا بیدار ہو جاؤ. ذہنی طور پر ابلیس اسے کہتے ہیں جو پہلا حکم مانے دوسرا حکم نہ مانے. رسول نے کہا تھا سارے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا حکم تھا. اسی نبی نے کہا بغدیر میں کہو علی ولی اللہ. آئے ہاں کیا کہنے آپ کو، کیا کہنے آپ کو. آئے ہاں بسم اللہ. حیدری صحابہ اکرام نے مانا. پتہ نہیں وہ اور کہا رہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول کا پہلا حکم بھی مانا دوسرا بھی مانا. حارث بن نعمان فہری نے نہیں مانا کیونکہ وہ عرش کا شیطان تھا. جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا یہ فرش کا شیطان تھا جو علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہوا. اچھا ابلیس نے کیا کہا تھا جب اللہ نے پوچھا نا تجھے کس نے منع کیا؟ تھک تو نہیں گئے؟ تمہیں کس نے منع کیا تھا اس سے سجدہ نہ کر جس سے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ اب اس ملعون نے آگے سے ڈائلاگ کیا، کہا بار الہ میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے بنا ہے. اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ قرآن میں نہیں، یہ تفسیر میں ہے جو اب کہنے لگا، کیونکہ مجھے پتا ہے قرآن ہے، قرآن میں خطابت شامل نہ کیا کرو. یہ ابو جہل کی عادت ہے قرآن کو چیلنج کرنا. توجہ ہے نا؟ ہاں توجہ فرمائیں. اسے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے. دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں آگ جلاؤ تو اونچی جاتی ہے، آگ جلاؤ اوپر کو جاتی ہے، مٹی پھینکو نیچے کو آتی ہے. تو جو نیچے آتا ہے وہ اوپر والے کو سجدہ کرے. اوپر والا تو واجب نہیں ہے کہ وہ نیچے والے کو سجدہ کرے. اللہ نے کہا اچھا تو مٹی کا دشمن ہے. اب مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. برے والے والوں آپ کی خاموشی کر اعلان ہوا یہ بھائی، اب مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. جو ایک منٹ میں تراب کا منکر ہو خدا اس میں لعنت کرتا ہے. تو جو ابو تراب کرا آئے ہائے ہائے. یہ پہلا سیدہ آپ کو سلام. اب رک شاہی ایک نشانی اور بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آج کی مجلس آپ کو یاد رہے گی. بسم اللہ بسم اللہ. سجدے کا عنوان. اب سجدے کا قانون کیا ہے؟ 7 اعضاء زمین پہ لگے. کتنے؟ جو نماز پڑھتے ہو وہ بولنا، جو نہیں پڑھتے اللہ توفیق دے. 7 اعضاء زمین پہ لگے اور صرف 7 اعضاء نہ لگے جب تک آپ نہیں کہیں گے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سجدہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے. اچھا ایک بڑی تبلیغی بات ہے اگر غور فرما لو. میرے ٹک ٹاک جو ہیں وہ بڑے تبلیغی ہوتے ہیں، جسے ماشاءاللہ اہل شیعہ، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، ایون کہ ہندو، سکھ، عیسائی ساری دنیا سن رہی ہے. جو میں باتیں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا وہ میں وہاں کہتا ہوں اور دنیا اس کو سن رہی ہے. دیکھیے آج انسان کیا ہے، ہم جھگڑے کرتے ہیں. اگر میں نے اس سے صلح کر لی نا میری ناک جاتی ہے، جسے آپ پنجابی کہتے ہیں میرا نک جاندہ ہے، ایسے ہی ہو نا. میں صلح کر لوں میری ناک جاتی ہے. میں اپنے بھائی کے سامنے جھک جاؤں میری ناک جاتی ہے. میں اس بندے کو کچھ کہہ دوں میری ناک، اچھا میں اس کے پاس چل کے جاؤں میری ناک جاتی ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے سجدہ بہانہ ہے. اللہ 5 وقت مغرور کی ناک زمین میں رکھتا ہے.
اس میں معصوم شامل نہیں، آپ اور ہم ہیں، حجتیں شامل نہیں، انبیاء شامل نہیں، آل محمد شامل نہیں، اور کسی گلفام بڑی اہم بتانے کسی میڈیکل ایکسپرٹ سے پوچھنا، اچھا میڈیکل والوں نے کیا بتانا ہے، مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں دیکھ لینا، جب انسان مرتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، اعضاء ختم ہونے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ ناک ختم ہوتی ہے، کوئی ہے اس بات پہ بولنے والا؟ سب سے پہلے یہ ناک ختم ہوتی ہے جس پہ ہم تکبر کرتے ہیں، 3 چیزوں پہ تکبر آتا ہے بندے کو، ناراض نہ ہونا، ہوگے بھی تو میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، جب کوئی کرسی پہ بیٹھ کے مونچھوں کو ایسے تاؤ دے تکبر آتا ہے، جب کوئی چلے اور اپنی گردن میں اکڑاؤ پیدا کرے تکبر آتا ہے، جب کسی مظلوم کے سامنے جھکنے کی بات کرو ناک لے آئے تکبر آتا ہے، یہ 3 چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں، سجدہ تینوں کو پامال کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا سلام پڑھیا محمد اللہ اکبر اللہ اکبر، پاک بی بی آپ کو سمجھ، ایک اور جملہ سنو، مولا آپ کو سلام رکھے، انا پر، جھوٹ پر، تکبر پر، توجہ فرما رہے ہیں، انا پر، جھوٹ پر، تکبر پر اللہ نے لعنت کی ہے، توجہ فرمائے گا، تھک تو نہیں گیا؟ کبھی ایسی مجالس میں سن لیا گیا، فنی مجالس تو ہوتی رہتی ہے، دیکھیے مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ، اللہ میری پردہ دار بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اور موقع ہے دعا کر لوں، آج ہم فاتحہ نہیں لیتے ان دنوں میں، ایام میں، 4 دن پہلے میری اہلیہ کا انتقال ہوا، میرا پاک اللہ سیدہ کونین کا صدقہ اس کے درجات میں بلندی فرمائے، کنیزہ جناب سیدہ تھی، مگر ایک جملہ سن لیں، اچھا مولا کی ڈیوٹی بڑی مشکل ہے، ہم اپنے سارے غم قربان کرتے ہیں مولا کے غم پر، توجہ فرما رہے دیکھیے گا میری طرف، شیر رزق کھاتا ہے سر جھکا کر، جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کا، لیکن رزق کھاتا ہے سر جھکا کر، سانپ دودھ پیتا ہے سر جھکا کر، ہاتھی کے اتنے ڈیل ڈول ہیں مگر کھاتا ہے سر جھکا کر، زیبرے کا اتنا لمبا قد ہے مگر کھاتا ہے سر جھکا کر، ہر جانور پرند چرند سر جھکا کر کھاتا ہے، اللہ نے انسان کا سر نہیں جھکنے دی، سر یہاں رہا، رزق وہاں رہا، درمیان میں ہاتھ دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو سر سجدے میں اللہ کو جھکے وہ غیر اللہ کو نہ جھکے، جو سر اللہ کو جھکے جو سجدے میں سر جھکے اللہ کو وہ غیر اللہ کو، بسم اللہ پاک بھی آپ کو سامنے، جو سر اللہ کو جھکے وہ غیر پانی میں، جو سر اللہ کو جھکے وہ غیر اللہ کو نہ جھکے، توجہ، سجدے میں 7 اعضاء کا لگنا ضروری، پھر ماتھا، جو جوش میں جملہ نہیں سمجھ گئے وہ سن لینا، اللہ ناک رگڑتا ہے مغرور کی خاک میں، اس میں نعوذ باللہ معصوم شامل نہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ بچا، اس میں انبیاء شامل نہیں، اس میں اللہ کے ولی شامل نہیں، اس میں ہم جیسے گنہگار ہیں، وہ ناک رگڑواتا ہے زمین پر، رکھ سر سجدے میں اور کر اقرار، تجھ اللہ سے بڑا کوئی اکبر نہیں، تجھ اللہ سے بڑا کوئی اکبر نہیں، تو ہی الہ ہے، کائنات کی سب سے مقدس 3 سطریں ہیں، بے شک خاموشی سے سنیں، جہاں نتیجہ دوں گا پھر جیسے مرضی سننا، کائنات کی مقدس ترین 3 سطریں ہیں، لا الہ الا اللہ، پہلی سطر، اس میں نقطہ نہیں ہے، اس میں نقطہ نہیں ہے، بسم اللہ، محمد رسول اللہ، اس میں نقطہ نہیں ہے، علی ولی اللہ، کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے مجھنا چیز کے ساتھ بولنے والا، لا الہ الا اللہ پر نقطہ نہیں، بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں، تھوڑی بڑا آواز کھول، لا الہ الا اللہ پر نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر نقطہ نہیں، علی ولی اللہ پر نقطہ نہیں، جس اللہ کی خیرت
یہ برداشت نہیں کرتی کہ محمد اور علی کے اوپر نقطہ ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ ان کے اوپر نطفہ۔ اللہ اکبر، وہ یہ کیسے برداشت، آئے اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آئے علی حالانکہ پیر کا نقطہ ہے علی۔ سید آپ کو سلام علیکم۔ اچھا یار روک رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ میں ایک چھوٹے سے جملے میں حل کر گیا۔ یہ گھر جا کے سوچنا میں کیا کیا گیا۔ جو اللہ ان کے اسما پر نقطہ برداشت نہیں کرتا، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ یہ کسی نطفے کی بیعت کرے؟ اور راضی بیٹھے ہو، مولا آپ کو سلام رکھے، توجہ فرمائیں، رک جائیں۔ اچھا نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ آج مسئلہ ہی حل کر دوں انشاءاللہ۔ نماز کی نیت کیا؟ چلے فجر کی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں، نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض، ادا واجب قربتاً اللہ۔ اچھا ساری نیت کر لی، اب آخری لائن پہ چلتے ہیں۔ ادا واجب قربتاً اللہ، میں یہ ادا کرتا ہوں یا اللہ تیری قربت کے لیے۔ آج کے بعد دیکھوں گا کون کہتا ہے نماز نہیں پڑھنا۔ میں یہ ادا کر رہا ہوں نماز تیری، بولو سارے مناس بھائی، تیری، اللہ آپ کو سہ دے، تیری قربت کے لیے، تیری، ہائے ہائے ہائے، تیری سمجھاؤں قربت، اپنے پاس سے نہیں، زوردار خطابت سے نہیں، قرآن سے۔ یہ میرے بچے جو شہزادے بیٹھے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، خبردار غرور میں آ کر بچوں کو جھڑکیاں نہ دیا کرو، اپنی اوقات میں رہ کر بات کیا کرو، علی کے شیعہ کی عزت کیا کرو۔ یہ بچے میرا مستقبل ہیں، انہی میں کرامت عباس ہے، انہی میں ناصر عباس ہے۔ یہ پاکیزہ ماؤں بہنوں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے حسین کی اکیڈمی میں آتے ہیں، حسین کے گھر میں آنے والے حسینی ہوتے ہیں، یزیدی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، کوئی آئے توجہ کرنے والا، کبھی شیعہ کی توہین نہ کریں، کبھی علی کے شیعہ کی توہین نہ کریں۔ توجہ کریں، بسم اللہ، سیدہ پاک کبھی مومنین کو جھڑکیاں نہ دیں۔ جی بسم اللہ بیٹا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال ہون ہے شامل وجود کے اندر۔ جی بیٹا، نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض، ادا واجب قربتاً اللہ۔ اے اللہ میں تیری قربت کے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ تھوڑا بولو گے تو لطف آئے گا، داد نہیں چاہیے آپ کو، بولو تیری، تیری، پوچھے اللہ کی قربت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قبلہ میں تو گزر رہا تھا، بس میں نے اشتہار دیکھا کہ آپ نے پڑھنا ہے تو میں آپ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ ہے مرضی، قربت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ کا پاک محمد خاتم النبیین میرا آقا، علی بادشاہ کا بھی مولا، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کا بابا، پیکر حسن جمال، مجموعہ غیرت و کمال، یہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سلطان النصیرہ۔ بندہ چپ رہا، مجھے دکھ ہوگا، میرے پالنے والے مجھے اپنے قرب سے علی عطا کا۔ آئے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا مجھے اپنے قرب سے ناصر عطا کا۔ آیت میں لفظ علی نہیں ناصر ہے، آیت میں لفظ ناصر ہے۔ میں پوری اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں، جوش میں کوئی غلط نہ لے جائے۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سلطان النصیرہ، جو سلطان ہے نا ناصروں کا وہ عطا کر۔ وہ تمام تفسیروں لکھا کہ مولا علی، اب علی علیہ السلام ملے ہیں قرب خدا سے۔ نا سار اٹھانا، اب علی کہاں سے ملے؟
قرب خدا سے. اب تم نیت کیا کر رہے؟ یا اللہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تیری قربت کے لیے. یار میں بڑی نازک پہلے سے گزر، میں نماز ادا کرتا ہوں تیری قربت کے لیے. اب اللہ کی قربت میں ہے نبی، اللہ کی قربت میں ہے سیدہ، اللہ کی قربت میں ہے علی، اللہ کی قربت میں ہے حسن، اللہ کی قربت میں ہے حسین. تو تیری تو نماز ہی ان کی قربت سے شروع ہوتی ہے. پھر کہاں ڈھونڈتا ہے علی کہاں ہے؟ ہائے 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 تو جو ہے نا یہ سجدہ، اس سجدے پر بس قریب ہوا منزل کے. اچھا مانگا کس سے؟ اللہ سے. نبی نے مانگا کس سے؟ اسی آیت پر میں نے بہت بڑے منکر وسیلہ کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو جو ہے آپ کی اب جملہ سننا، سیدہ آپ کو زندگی دے دی. مانگا کہاں سے؟ قرب سے. میں نے فون کیا منہاس بھائی کو، فرض کیا منہاس بھائی میں گزر رہا ہوں، جانا ہے ساہیوال، کچھ مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا قبلہ آ جائے. انہوں نے مجھے بلا لیا. اب گلفام بیٹا مجھے بتاؤ، نقیب ممبر صاحب مجھے بتائیں، آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کے گھر ہی آؤں گا نا؟ یار چھپ کر گئے، میں آپ کے ہاں آؤں گا. میں مناس بھائی آپ کے ہاں آؤں گا کیونکہ آپ نے بلایا کہ لے جاؤ مدد لے جاؤ، تو میں آپ کے گھر آؤں گا. آج پتہ چلا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میرے حضور کی بات نہ کہنا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر قیامت تک کوئی کعبے سے نہیں آیا کیونکہ اللہ کے قرب سے مانگا تھا. نبی نے علی کو، اس لیے آپ نے کہا آئے ہائے قربت بین اللہ، آئے ہائے آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. بعد میں بھی آپ کو سمجھ. تبھی علامہ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں، آئے ہائے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ نہیں سمجھے، ایک سجدہ شبیر. توجہ، اب یہ سجدہ چلا، آدم سے آگے آیا نوح، یحییٰ، انوش، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، خاتم النبی، سیدہ کونین، جناب علی علیہ السلام تک یہ سجدہ ہے. توجہ فرما رہے. آج سمجھنا میرے مولا نے بیٹا ایک دفعہ کیمرہ گھما لینا، بانی کی بڑی محنت ہوتی ہے پورے سال کی، تاکہ ایک دفعہ بس مجمع کور کر لیں. ماشاءاللہ وہ پیچھے تک سامنے امام حسین علیہ السلام تشریف فرمایا، زادارہ نے مولا کائنات تشریف فرمایا. میں آپ کو مجمع نہیں کہتا، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں. علی کے پاکیزہ شیعہ ہوتے ہیں، علی کے پاکیزہ شیعہ ہوتے ہیں، مختار ہوتے ہیں، محب ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. جناب سیدہ آپ کو سامنے رکھیں. اب ابلیس کھلا سجدہ آدم پر. اس نے کہا نہیں سجدہ کروں گا، یہ مٹی سے بنے میں آگ سے بنا. اللہ نے کہا قال فخرج منہا فانک رجیم انک لعنت الی یوم الدین. نکل میری بارگاہ سے. توجہ فرمائیں، تو رجیم ہے، نکل جا، تجھ پہ اللہ کی لعنت. اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، مگر ایک وعدہ کرو. کہا کیا؟ کہا مجھے طاقت دے. ایک اور آج نشانی بتا رہا ہوں کمینے دشمن کی. کمینہ کہتے اسے ہیں جس سے طاقت لے اسی پہ استعمال کرے. میرے والا نے جگہ بڑا نفیس اشارہ تھا. کمینہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے طاقت لے اسی پہ استعمال کرے. ساری زندگی کی مہلت مانگ لی، پھر کہا یا اللہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، میں کہوں گا علیہ کو. اللہ نے کہا جا اپنی ساری طاقت استعمال کر لے، لیکن جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے. پتا چلا جو جسے سچے دل سے مانے شیطان بہکائے بھی تو اس کا نہیں ہوتا. ہائے ہائے. توجہ فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس آخری فضائل کا جملہ، آخری فضائل کا جملہ. سیدہ آپ کو سلام علیکم. یہ سجدوں کا تسلسل آتا رہا، یہ سجدوں کا تسلسل آتا رہا. یہ سجدہ پہنچا امیر کائنات تک. اور میں صدقے جاؤں آقا ذاتی آپ کو صحت و سلامتی دے. ایک منافق آیا، نام نہیں لوں گا، ممبر پاک ہے، باوضو کھڑا ہوں، کہتے ہیں یا علی آپ تو بڑی توحید بیان کرتے ہیں. اچھا جس نے ابھی تک بولنے کی افطاری نہیں نہ کی وہ ضرور زحمت فرمائے.
اس جملے پہ بولنے کی. کہا یا علی آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے. کہا الحمدللہ. کہا یہ بتاؤ جس اللہ کی اتنی باتیں کرتے ہو اس اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ سارا ہی ہلانا بولنا ہے. اس اللہ کو کبھی دیکھ. میں کبھی ممبر پہ فضول بات نہیں کرتا. اوے اٹھو بچو ہٹو انے 20 30 40 نہ، کبھی فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. علی کا شیعہ ہو اور میرے بادشاہ کے فضائل پہ بولے نا، میں مان ہی نہیں سکتا. میری محنت میں کمی ہو سکتی، آپ کے عقیدے میں کمی نہیں ہو سکتی. یا علی جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو اسے کبھی دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب موسیٰ پہنچا نا طور پر تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پالنے والے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا کلیم ہوں. تو نے مجھے علم بتا کہ یہ جاہل ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ دکھا. یا اللہ میں نے کہاں سے اللہ دکھاؤں؟ کہا میرے کلیم ایک دفعہ حجت تمام کر، انہیں کہہ دو اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تم اللہ کا جذبہ برداشت نہیں کر سکتے. ابو جہل تھے نا، ضدی ہوتے، بات بات پہ ضد کرتے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں اللہ دکھاؤ. اللہ نے تھوڑا سا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جلوہ دکھایا، سارے چل گئے. موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. موسیٰ ایک مرتبہ جلوہ دیکھے بے ہوش ہو جاتا ہے. میرے علی نے کہا رب محمد کی قسم علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ کو ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا قلب کی آنکھ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ. جناب سیدہ جاہل علی اس وقت تک سجدہ ہی کرتا جب تک قلب کی آنکھ سے اپنے اللہ کو نہ دیکھ رہی. بات روک رہا ہوں. 4 چیزیں ایسی ہیں. کتنی؟ آخری فضائل کا جملہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہیں: درد، ہوا، روح اور خدا. میرا جملہ یاد رکھنا، میں چرائے ہوئے لقمے نہیں پڑھتا. درد، ہوا، روح اور خدا. ان میں 3 خلقتیں ہیں، ایک خالق ہے. آئے ہائے ہائے. روح خلق ہے، خالق نہیں. ہوا خلق ہے، خالق نہیں. درد خلق ہے، خالق نہیں. تو جاہل ہو، جب تمہیں روح سمجھ نظر نہیں آتی تو تمہیں خالق کیسے سمجھ میں آئے؟ مجھے ایک جاہل کہتا ہے قیامت بعد خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں میں نے کہا پوچھ جہل، جب کچھ نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر جب کچھ نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر آتا ہے. سر علی نے سجدے میں آخری بات اور کہا فزت برب کعبہ. آئے ہائے فزت برب کعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. کیا مطلب؟ نقل کفر نباشت خاک بدہن. ناکامی اور علی یہ سوچنا بھی حرام. جو قوت پروردگار ہے، جو لا فتح ہے، ناکامی کا کیا کام ہے؟ علی کے نوکروں کے دروازے پہ بھی آن. پھر کیوں کہا فزت برب کعبہ؟ رب کعبہ کی قسم علی. بولو سارے علی. سجدے میں ہی کیوں کہا؟ سجدے میں ہی کیوں کہا؟ کیونکہ ابلیس ملعون نے کہا تھا اللہ اس آدم کو خلق کرے گا جو جھگڑے کرتا ہے. یہ فرشتوں کو علم غیب کس نے بتا دیا؟ تو یہاں مولوی تکونی داڑھی لے کے کہے گا بھائی اللہ کی طاقت تھی. ابے جاہل جن کے گھر کے درزیوں کو علم غیب ہوتا ہے اس کے مولا کو غیب کیوں؟ پاک بی بی آپ کو سامنے مولا کائنات نے سر سجدے میں رکھ کر دنیا کو بتا دیا میں علی وہ ہوں جس کا اللہ معبود ہے. جو علی صرف اپنے اللہ کو جھکتا ہے. اور دوسرا فلسفہ کیا تھا؟ کیونکہ کسی نے علی کو اللہ کہا. ہائے ہائے. کسی نے علی کو رکنا سمجھنا بہت باریک جملہ ہے، پوری محنت ضائع ہو جائے گی. قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا جب میرے مولا کائنات مسجد میں، ابھی مصائب نہیں پڑھا، مسجد میں داخل ہوئے تب بھی تو مار سکتا تھا سر.
نہیں ماری سرکار وضو تو ان کے پاکیزہ جسم اطہر کے گرتے ہوئے پانی سے کم ہے، وہ متبرک ہے، وضو اور غسلوں کی ضرورت ہمیں ہے، مگر یہ انعقاد شریعت کے لیے کیا تو جو فرما رہے اس وقت بھی حملہ کر سکتا تھا، تھوڑا علی آگے گئے اس وقت بھی حملہ کر سکتا تھا، علی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوئے اس وقت بھی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ علی علیہ السلام پر اس ملعون نے حالت نماز پہ حملہ کیوں کیا، سجدے میں وار کیوں کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا میدان میں یہ شیر خدا ہوتا ہے، نماز میں عبد خدا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کائنات کی قیمت کا جملہ، میدان میں شیر خدا ہے اور شیر پہ حملہ کرنا کسی کی ضرورت نہیں، پھر خدا کے شیر پر، اور نماز میں عبد خدا ہے۔ جناب سیدہ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، عید کی خوشیاں منانے والوں، نئے نئے کپڑے سلانے والوں، رنگین چوڑیاں پہننے والی میری بیٹیوں، اگر کوئی اہل سنت کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی، اگر کسی دیوبندی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی، اگر کسی سنی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی۔ میری بیٹیوں، تم عید کے روز نئے کپڑے پہنو گی، ہماری بیٹیاں سیاہ لباس پہن کر علی کی بیٹی کو کرسا دے کر کہیں گی عالیہ تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا لمبا پڑ گیا، مدت کے بعد بھولے والا والوں کی زیارت کی، تھوڑی بیٹا ذرا آواز تھوڑے کو آپ کو سلامت رکھیں، مجھے سادات اجازت دی۔ شہید محسن ندوی کے 4 مصروں سے میں آواز مسائل کروں۔ 2 بار نماز شہید ہوئی، جی جو تھکا بیٹھے وہ بے شک نہ بولے، 2 بار نمازی نہیں کہا، نمازی نہیں کہا، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، جس کی حائل اتنی بڑے نصیب والا، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں۔ میں کبھی بیویوں کے نام لیتا تھا لیکن 1 سال ہو گیا، جب تک زندہ رہوں گا کبھی میری مجلس میں شہزادیوں کے نام نہیں سنو گے، اشارہ کروں گا 2 بار نماز شہید ہوئی، میری بیٹیوں کھل کے رونا مگر سروں سے زیادہ نہ اترے، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار یتیم ہوئی بیوی۔ کیا بات ہے، میں نے پڑھ دیے سارے مسائل، جی رول ہے بسم اللہ۔ 2 بار یتیم ہوئی عالیہ، 2 بار یتیم ہوئی بی بی، 1 بار ردا کو آگ لگی، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل ہوئے۔ سیدہ کو کوئی غم، سیدہ کو کوئی غم نہ دے۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، پوری مجلس میں احتیاط کرتا ہوں کبھی میری نظر مخدومہ کونین کی کسی حدیث پہ نہ جائے، لیکن میری بیٹیوں کے التماس کر رہا ہوں جب بھی گھروں سے باہر آؤ میری بیٹیوں کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کرو۔ میری ہر مجلس میں جملے ہوتے ہیں، میرے بچوں میں گلے میں کپڑا ڈال کر اپیل کے رنگ میں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں، اپیل کرو۔ میرے بچوں ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، جس بندی کے اب تک حائل نکلی بہت بڑا دیوالا ہے، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی، آج کی افطاری علی نے اس بیٹی کے آگئی جس کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تابوت سامنے سے آئے گا، میں اعلان کروں گا، میں آپ سب جنازے کا استقبال کریں گے، کیونکہ آج ان میں سے کوئی بھی جنازے پہ تیر برسانے والا نہیں ہے۔ سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، ایک گھوڑ نشان پڑھ بیٹا، کوشش کرنا، میں نہیں کہتا اٹھ کے ماتم کرو، میں نہیں کہتا دیواروں میں سر مارو، خدا لعنت کرے اس ملعون پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لڑانے کے لیے لائے۔ کسی نے دھوکہ کیا ہے، خبردار میری آقا زادی سے دھوکہ نہ کرنا، قیامت کے روز بڑے شرمندہ ہو گئے۔
یہ عزاداری قائم بڑی مشکل سے ہوئی ہے. اس عزاداری کے لیے کربلا سے لے کے شام تک حسین کی 4 سال کی شہزادی کے چہرے پہ شبر نے اجر رسول دیا ہے. اس عزاداری کی خاطر تمہارا بیمار مولا جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے. میں خدا کی قسم کبھی زندگی میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا. مجھے اس بی بی پاک کے ممبر کی قسم ہے جب میری اہلیہ نے سانس توڑا نا دنیا سے اس کی روح قبض ہوئی تو میری بیٹی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی. تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا بیٹا میں تمہیں تسلی دے رہا ہوں. کہا ہاں بابا. میں نے کہا یہ ماموں تسلی دے رہے ہیں نا؟ کہتا ہاں بابا. میں نے کہا بیٹا یہ سمجھ کے چپ کر جا تجھے تسلی دینے والے بہت ہیں. شبر نے حسین کی شہزادی کو چہرے پر تازیانہ مار کے کہا تھا جا عباس کو بلا میں نے تیرے بابا کو. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا گھر تشریف لائے. پاکیزہ شہزادی نے افطاری کا اہتمام کیا. بعض روایات میں ہے شربت بعض روایات میں ہے دودھ 2 کھجوریں نمک. میرے مولا نے نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا. سنت مصطفیٰ کے مطابق 1 کھجور اٹھائی. بی بی نے وہ ٹھنڈا شربت میں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ آہستہ پڑھوں تاکہ پوری شہادت پڑھ سکوں. وہ ٹھنڈا شربت بابا کی بارگاہ میں پیش کیا. لو میرے پاک بابا شربت نوش ہوا. میرے علی کی آنکھیں ایسے برسی جیسے ساون کے بادل برستے ہیں. علی لوگ بھی کہتے ہیں شہزادی رکھ دے یہ شربت کسی مہمان کے لیے ہے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی اب تنہائی نہیں ملی. یہ شربت کسی مہمان کے لیے ہے. بی بی نے کہا بابا وہ کون ہے؟ کہا بیٹا فجر کے وقت پتہ چل جائے گا. بڑا دور سے آیا ہے وہ مہمان. علی باہر نکلے بدخواہ نے دامن پکڑا. مولا ناچا مولا قاتل کمینہ ہے. علی نے کہا تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں. عزادارو آج نہ جانے میرے بادشاہ کے لہجے میں کیا درد تھا. کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ. میری پاکیزہ بیٹیوں آنکھیں بند ہیں. خدا ان آنکھوں کا نور چھین لے اگر میں آپ کی طرف دیکھوں. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں کھل کے رونا. آپ کو کوئی تماشا نہیں مارے گا. یہ بورے والا کا امام بارگاہ ہے کوئی شام کا بازار نہیں ہے. میرے بچوں اپنے علی کو کھل کے رو لینا. آج سرد لگی ہے اور 2 دن کا مہمان ہے تمہارا مولا. بس مولا آپ کو زندگی دے. علی چلے سارا مضمون ختم کیا کیونکہ شہادت تک جانا ہے. یہ ملعون صف میں چھپا ہوا تھا. میرے مولا نے ٹھوکر مار کے اٹھ کمینے جسے تو راضی کرنے آیا ہے تو کر جسے میں نے راضی کرنا ہے میں کر رہا ہوں. حسن بادشاہ نے اقامت کہی میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. حسن بادشاہ نے اقامت کہی. علی نے پہلی رکعت کا سجدہ کیا. دوسری رکعت کا سجدہ تھا. یہ ملعون آگے بڑھا زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس نے پوری طاقت سے مولا کے پاکیزہ سر میں ماری. پہلے سر کٹا پھر امامہ کٹا جو اب تک نہیں رو سکا. علی کا خون زدہ سر حسین کی چولی میں آیا. حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا. کہا حسن امامت کروا. امامت حسن نے کروائی. ابھی رکے رہنا میں یارہ تابوت میری تو دیکھ رہا. اسی علی رو کے کہتے ہیں حسین مجھے تو امامہ باندھ لیا. اللہ جانے جب تو گھوڑے سے گرے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ دیکھو پیچھے ماتم ہو رہا ہے. ہر آدمی سر کا ماتم کر رہا ہے. آج سارے کہو یا امیر المومنین قد قتل امیر المومنین. جبریل کی صدا ہے آئے میرا ایمان. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ بیٹیوں کا پردہ سلامت. مولا کوئی غم نہ دے گا. میں حسین کے رہا میرے بچوں سے لا دو. حسین کے ماتمیوں روتے رہنا. علی شہنشاہ کی مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. علی شہنشاہ کی پیشانی پہلی مرتبہ 18 بیٹوں نے
میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، خون سے تر دیکھی۔ اچھا ذرا جتنے سادات بیٹھے مہربانی فرمائیے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے، آپ سے ایک اجازت لینی ہے۔ جتنے سادات، اجازت ہے سید صاحب، اجازت ہے سید؟ سید تیری دادی کی عزت کی قسم ہے، دیکھا سارے بیٹوں نے، جب غازی نے بابا کا زخمی سر دیکھا نا، گلفام اللہ بیٹے کو زبان دے، غازی بادشاہ کا امامہ اترا، غازی نے امامہ گلے میں ڈالا، بیت الشرف کی طرف بھاگا، تلوار اتاری، یا واپسی میں دروازے کے سامنے علی کی پاکیزہ شہزادی کھڑی تھی، کہا باپ کہاں جا رہا، کہا اپنی بھی ماں کے حق کا واسطہ آج نہ روکنا، میرے بابا کا سر زخمی ہے، کہا رک جا باپ، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرتا۔ عباس نے اپنی تلوار علی کی پاکیزہ شہزادی کے قدموں میں رکھی۔ اچھا میں نام بتاؤں اس بی بی کا؟ ابھی میں نے کہا نا نام نہیں لوں گا، نہیں لے رہا نام، مگر میں نام بتانے لگا ہوں۔ عباس نے اپنی تلوار 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کے، کوئی ہے کرنے والا، قدموں میں رکھی۔ علی کا شہزادہ مسجد میں آیا، آ کر کہا بابا بابا نام بتا، شام سے پہلے شام کر دوں گا۔ علی نے کہا عباس میرے قریب آ، جب ناطن ماتم نہیں کر سکا عباس قریب آیا، اللہ جانے علی نے کان میں کیا کہا، عباس اٹھا مسجد کی دیوار سے ٹکر مار لی۔ حسین کہتے ہیں عباس بابا نے کیا بتایا، کہا مولا بابا نے کہا عباس تلوار نہ اٹھانا، یہ کوفہ ہے اور میری فاطمہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میری ثانی فاطمہ، میری عالیہ۔ ہو گئے مسائل تمام۔ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت بڑے عالم، بس 2 منٹ کے بعد تابوت آ جائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ علی کا واسطہ تھکنا نہ، مجھے تھوڑی سی شہادت پڑھنے دینا۔ عزادارو، جب میرے مولا کو ضرب لگی نا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حسین نے بابا کی پیشانی کو صاف کیا، بوسہ دے کے کہا بابا بابا، پڑھ دوں جی جملہ، میرے بچوں تم تو سن کے برداشت نکال۔ کہا بابا 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 رو کیوں رہے؟ علی کہتے ہیں کسی بات کا رونا نہیں، میں شر خدا ہوں، درد مجھے نہیں ہوتا۔ حسین مجھے 2 چیزیں رلا کے، بابا کون سی؟ کہا ایک میرا سجدہ مکمل نہیں ہوا، دوسرا میرا خطبہ۔ کہا بابا وعدہ رہا، سجدہ ایسا دوں گا کہ اللہ کو کہنا پڑے گا حسین لوٹا۔ کہا بیٹا خطبہ یا بیت سے آواز آئی، بابا سجدہ حسین دے گا، خطبے تیری بیٹی شام کے بازار میں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا نعمتوں کو قبول کرے، مولا نعمتوں کو قبول کرے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سنبھال کرے۔ آخری جملہ آگے نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے اگر مولا سے اجازت ہوئی، اذن ہوا تو آگے پڑھوں گا، نہیں تو یہاں ختم کر دوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ آیت اللہ ہاشم بحرانی، ان کا جملہ ہے، جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، کمال میرا نہیں، جملے اتنے بڑے ہیں گلفام بیٹا، ٹکرے مارتے ہوئے چوکے، نہ ٹکرے مار سکو رو لینا، نہ رو سکو صرف چہرہ بنا لینا، نہ چہرہ بنا سکو ساتھ والے کو کہنا ہائے میرا مولا، ہائے عالیہ کا پاک بابا، ہائے میرا روزہ دار امام۔ ان سے پوچھا گیا قبلہ ایک سوال کے جواب دے، عاشق بحرانی نے کہا پوچھو، اس نے کہا قاتل نے علی کو 1 ضرب ماری، حسین کو 13 ضربیں کیوں ماری؟ عاشق بحرانی منبر سے اترے، امامہ اتار کے پھینک دیا، کہا سن مومن، علی کو اس لیے 1 ضرب ماری کہ قاتل کو پتا تھا پیچھے علی کے 18 بیٹے کھڑے ہیں، عباس کھڑا ہے، حسن کھڑا ہے، حسین کھڑا ہے، شمر کو پتا تھا اور حسین کا ناک بن رہا ہے،
کر کے کرتی تھی اور نعمان اور میرا حوصلہ حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملہ 21 رمضان کی صبح میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. بیٹا ذرا مائک آگے لو, یہ مائک آگے لو. میں باقی مسائل تھوڑا بیٹا پیچھے آپ میں پڑھنا چاہتا ہوں. زندگی کو کوئی پتہ نہیں جناب سیدہ زندگی میں اداکاری کروں تو بی بی کی لعنت ہو مجھ پر, کوئی برداشت کر جائے تو بہت بڑے حوصلے والے ہوگا. علی کا آخری وقت تھا, علی کی آواز آئی, حسن جی بالا ذرا باہر چلا جاؤ, حسین, عباس, حنفیہ, ہاشم, عبداللہ, یہ علی کے بیٹوں کے نام ہے, جعفر, ابراہیم, جی بالا, سارے باہر چلے جاؤ. 18 بیٹے باہر گئے, قیامت آنے والی ہے قیامت. 18 بیٹے باہر گئے. علی نے عائشہ سے کہا, لاہور والی ملکہ سے بیٹی تو بھی چلی جا. اس شہزادی سے بھی کہا جو شہزادی چھوٹی ہے تو بھی چلی جا. گھر میں صرف علی رہ گیا, ایک علی کی پاکیزہ بیٹی. علی کی آواز یاد گیا, میرے قریب ماتم کی تیاری کر, سروں کا ماتم کر. علی کی بیٹی قریب آئی, علی کی آواز آئی, بابا نے کچھ نہیں مانگا, ہاں بابا آج مانگو عطا کرو گے. ہاں بابا کو کہا پھر مجھے پہلی مرتبہ اپنا چہرہ دکھا. عالیہ کی آواز آئی, بابا وہ شرم آتی ہے اور میرے بھائی کا نام. اب حوصلہ حوصلہ میرا بکلوری کا واسطہ چھوڑ رہا ہوں بس آخری جملہ آ جائے گا جنازہ. مجھے کوئی سید اجازت دے تو میرا جملہ پڑھتا, نہیں تو نہیں پڑھتا چونکہ جملہ سخت ہے. بابا یہ حکم امام ہے یا بابا کا حکم ہے؟ کہا بیٹا یہ بابا کا حکم ہے. بی بی نے اس جملے کو سمجھا میرے بچوں, پوری تقریب بھول جانا. بی بی نے چادر سے ہاتھ نہیں نکالے, اللہ کے پردے کا پردہ ہے نا, نہیں سمجھے اللہ کے پردے کا پردہ ہے نا, ہاتھ چادر سے نہیں نکالے, چادر سمیت دونوں ہاتھ بابا کے قدموں پہ کھا. بابا میرے بھائی کا نام عباس. اچھا بیٹے چلو ٹھیک ہے, تھوڑی بڑا نماز پڑھو. میری شہزادی تیرے اس ادنا سے نوکر میں ذاکر نے کبھی اپنا کلیجہ نہیں بچا ہے. بی بی مجھے بھیک دینا, میں ایسے پڑھ سکوں جیسے یہ مومن ماتم کرنا چاہتے ہیں. میری بچیوں کھل کے رونا. یا ایک مرتبہ علی کی آواز آئی, عالیہ شیرانہ دکھا, تھوڑا سا چل کے دکھا. اور کیا سن رہے ہو پورے والے ہو, سر کا ماتم کرو. 7 قدم چلی, علی کی بیٹی کی آواز آئی, بابا اور میری بیٹی تھک گئی ہے, ہم سینے پہ ہاتھ مار. جو بابا کے گھر میں 7 قدم چل کر تھک گئی تھی, وہی بی بی ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں داغ. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, حسین کے بابا علی کو مسلمانوں نے ذرا مار کر شہید کر دیا. آج اس کا جنازہ پورے والا میں آ رہا ہے. آؤ جو سخت نہیں آیا تھا آج جنازے میں آ جاؤ, چلو ماتم کرو. ہائے عالیہ یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیاں عید کے روز رو رو کے کہتی رہی, بابا
آج زینب یتیم ہو گئی، 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 آج زینب یتیم